السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میں نے عمر بھر اس دن کے خواب دیکھے تھے۔ میں ہولے ہولے قدم بڑھاتی حویلی کے آہنی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خشک پتوں کی چرچرانے کی آواز سناٹے میں عجیب سما پیدا کر رہی تھی۔ دروازے سے داخل ہوتے مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ ہماری پرانی حویلی تھی، آباء و اجداد کی یادگار، جو کبھی ان کی شان و شوکت سے مشہور تھی۔ آج ویرانی کی تصویر بنی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ جیسے جیسے میرے قدم حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے، دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کے مقام اور اس کے مکینوں کو دیکھنے کی برسوں سے آرزو تھی، مگر یہاں آ کر یوں لگتا تھا جیسے برسوں سے یہ مکان غیر آباد ہے، جن کے ملنے کی آس میں مدت گزر گئی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں جا چکے تھے۔ یہاں کوئی سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ کوئی ایسا انسان تھا جس میں اپنے پیاروں کے بارے میں پوچھ سکتی۔ حویلی میں میری دادی تھی، ابو ان کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ بڑے تایا کے دو بچے علی اور سلمان مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ چھوٹے تایا ابو بکر اور ان کی بیگم فرزانہ کے 4 بچے تھے۔ وہ حویلی کے اوپر والے حصے میں قیام پذیر تھے۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد اپنے والدین اور دادی کے ساتھ نچلی منزل میں ہی رہتی تھی۔ دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ تایا جان، ابو، ان کی بیوی، بچے سب جب ناشتے کی میز پر ہوتے تو عید کا سما ہوتا۔ ہم روز اکٹھے ناشتہ کرتے، پھر ڈرائیور ہم بچوں کو اسکول چھوڑاتا۔ سب بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسکول سے واپس آ کر اپنے اپنے بستے رکھتے، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے اور پھر کھیلنے کے لیے باغ میں آ جاتے۔ ہینا کی فرمائش ہوتی کہ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، نمرا کہتی نہیں برف پانی۔ ہم سب باری باری ہر کھیل کھیلتے، جبکہ میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ تھا، اور میں ان سب کو مجبور کرتی تھی کہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی تو میرا کہا مان لیا کرتے تھے، لیکن اکثر ہم اپنی سب سے بڑی کزن ہینا کی فرمائش پوری کیا کرتے تھے۔ میں نے اس زمانے کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ میں پھر سے چھوٹی سی ہو کر ماضی میں چلی جانا چاہتی تھی، لیکن حقیقت میں ایسا کہاں ہوتا ہے۔ اس دن سلمان کی باری تھی تو کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ میں درخت کے پیچھے چھپی تھی۔ عائشہ تالاب کے کنارے چھپ کر بیٹھ گئی۔ سفیان اور احمد درخت پر چڑھ گئے۔ تب سلمان نے آنکھوں کی پٹی زور سے کھینچ ڈالی اور وہ رونے لگا، کیونکہ وہ کافی دیر سے ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور کوئی بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس نے ہار مان لی۔ ہم سب نے مل کر اس کا خوب مذاق اڑایا۔ رافیہ بڑی تھی، اس لیے سب سے پہلے اس کی باری تھی، پھر سلمان کی۔ اسے جھرنا بہت پسند تھا، اس لیے وہ جھرنے کا نام نالے لے رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اور دانیال نے ایک چال چلی۔ ہم اس کے پیچھے کی طرف گئے اور زور سے دھکا دے دیا۔ وہ سیدھا تالاب میں جا گرا، جس پر ہم سب کا ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ لیکن جب چیخ و پکار کی آواز پتائی امی آئیں تو انہوں نے دھکا دینے والے کو مرغا بنا کر ہمارا حال برا کر دیا۔ اس واقعے کے اگلے دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا امی سامان پیک کر رہی ہیں۔ یاد آیا کل انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے کہیں سیر کے لیے جانا ہے۔ میں نے جھٹ بستر سے چھلانگ لگائی اور ہاتھ منہ دھو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی۔ بڑے تایا نے پوچھا، تم لوگوں کی واپسی کتنے دن میں ہوگی؟ بھائی صاحب، جیسے ہی دفتر کا کام کاج ختم ہوگا ہم لوگ واپس کی طرف آ جائیں گے۔ تبھی دادی جان نے ابو جان کو تاکید کی، بیٹا اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ ابو بولے، جی اماں جی۔
تبھی سلمان نے میرے کان کے پاس منہ لا کر کہا، خدا کرے صدف تم کبھی واپس نہ آ سکو۔ شاید اس نے مجھے دل سے بد دعا دی تھی، ایسا ہوگا جس کا تصور بھی نہ تھا۔ سلمان کو تو دھکا دے کر تالاب میں گرانے کا غصہ تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس معصوم کی بد دعا مجھے لگ جائے گی اور میں ہمیشہ کے لیے اپنوں سے بچھڑ جاؤں گی۔ میں ساری زندگی ان لوگوں کی ایک جھلک کے لیے ترستی رہوں گی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور میں کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں نیند کی وادی میں کھو گئی۔ جب جاگی تو ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بیٹی اپنی آنکھیں کھولو۔ اور میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ سامنے نامانوس چہرے نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی کیسی ہو؟ اب ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ کہ امی ابو کہاں ہیں؟ وہ کہیں گئے ہیں، جلدی آ جائیں گے۔ وہ کیوں مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے؟ میں نے پریشان ہو کر اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگے، بیٹی تم لیٹی رہو، پریشان مت ہو، میں تمہارے ابو کا دوست ہوں، میرا گھر یہاں نزدیک ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر چلیں گے تمہارے امی ابو کے پاس۔ میں ہسپتال سے گھر لائی گئی۔ انکل نے بہت پیار دیا۔ ان کے نوکر نے بتایا کہ ان کی بیٹی میری جیسی عمر کی تھی، وہ جو بیمار تھی اور ہسپتال میں داخل تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس دن وہ مجھے ہسپتال لائے تھے۔ ایک ہی وارڈ میں ادھر میں بے ہوش اور زخمی حالت میں داخل ہوئی، ادھر اس کی میت لے جائی گئی۔ اس کو دفنا کر انکل میری خبر گیری کرنے کے لیے آئے، کیونکہ میری دیکھ بھال کرنے والا وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ انکل نے مجھے اپنی بیٹی کہا، نعم البدل ہی سمجھ لیا کہ خدا نے اس ہاتھ بیٹی لی اور اس ہاتھ دے دی۔ انہوں نے میرے ساتھ میں رابعہ کا غم بھولنا چاہا۔ انہوں نے میرا نام بھی رابعہ ہی رکھ دیا تھا۔ میں ان کے گھر میں رہتی تھی۔ جب بھی میں ان سے اپنے والدین کا پوچھتی تو وہ ٹال جاتے اور میں تو بہت اداس رہتی تھی۔ وہ مجھ پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لندن لے گئے۔ یہاں شروع میں مجھے اپنے والدین شدت سے بہت یاد آتے تھے۔ پھر انکل نے مجھے اس قدر توجہ اور پیار دیا کہ آہستہ آہستہ میرے ذہن سے ماں باپ کی یادیں محو ہونے لگیں۔ دوسری طرف بھی اماں اپنے بیٹے، بہو اور پوتی کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے بستر سے جا لگی۔ سبھی ان کی دل جوئی کرتے، پھر بھی وہ نہ سنبھل سکیں۔ دونوں بھائی دل و جان سے اپنے چھوٹے بھائی اور بھابھی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن بشیر چاچا نے آ کر چھوٹے تایا کو بتایا کہ میری بات حوصلے سے سنو، بی اماں کو یہ بات مت بتانا کہ صدف بھابھی اور بھائی کار کے حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تائے نے تفصیل سے آگاہ کیا کہ گاڑی دریا میں جا گری، مگر خدا کی قدرت، ڈرائیور جب صحیح سلامت باہر نکلا تو اس نے آ کر ہمیں اطلاع دی۔ ہم لوگوں کو اطلاع ملتے ہی سارا گھر بی اماں سے چھپ کر روتے۔ کسی میں بھی حوصلہ نہ تھا بوڑھی اور شفیق ماں کا سامنا کرتا۔ آخر دن ایک دن عالیہ ان کے کمرے میں آئی تو رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ دادی نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ تب وہ اپنی آپ پر کنٹرول نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے دونوں بہوؤں کو بلاوا بھیجا۔ انہوں نے ساس کو بلانے کی کوشش کی مگر وہ باضد ہو گئی۔ آخر بتانا پڑے گا۔ یہ خبر سن کر دادی بے ہوش ہو گئی اور بے ہوشی میں ہی فوت ہو گئی۔ ہنستے بستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ کوہرام برپا ہو گیا، حویلی ماتم کدا ہو گئی۔ مجھے گھر سے بچھڑے 10 سال ہو گئے تھے۔ انکل اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے بال سفید رنگ کی برف کے مانند لگتے تھے۔ وہ وسیع و عریض سوچ کے مالک،
بہت اچھے انسان تھے، وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے رابعہ کی جگہ دے کر اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا اور جوان کیا تھا، کسی شے کی کبھی کمی نہ ہونے دی تھی۔ ان کو مجھ سے اتنا پیار ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے بچھڑنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے میرا رشتہ داروں میں کیا، اور جب میں نے پوزیشن حاصل کر لی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کا بزنس برطانیہ کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا، مگر ان کو اپنے وطن سے بہت پیار تھا، اور کشمیر کے رہنے والوں سے ایک شخص کی مدد سے یہاں آیا اور کاروبار شروع کیا۔ جب کبھی وطن کی یاد آتی، کشمیر جاتے لندن میں شادی ہم وطن خاندان میں کی تھی۔ بیوی بدقسمتی سے جلدی فوت ہو گئی اور ایک بچے کا بوجھ ان کے کندھوں پر چھوڑ گئی۔ رابعہ کو انہوں نے بہت پیار سے پالا۔ جب کچھ سمجھدار ہو گئی تو اسے وطن دیکھنے کا شوق تھا، ان کی زبانی وطن کے بارے میں سنتی تھی۔ اس بار اس نے ساتھ آنے کی ضد شروع کر دی، وہ اسے ساتھ لے کر آئے۔ یہاں پر آ کر وہ کافی بیمار ہو گئی، 10-12 دن ہسپتال میں اسے داخل کرنا پڑا۔ شاید یہی مقدر تھا، غلط انجیکشن کا اثر تھا کہ وہ جان بر نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر پر کیس کرتا، تمہیں ہسپتال لایا گیا، اور جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے والدین گاڑی سمیت دریا میں گر گئے ہیں تو مجھے بہت صدمہ ہوا۔ ایک طرف میری بیٹی کی میت پڑی تھی اور دوسری جانب تم بے ہوش، تمہارا کوئی وارث بھی وہاں پر موجود نہ تھا۔ سوچا شاید قدرت میرا امتحان لینا چاہتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی موت کو بھلا کر تمہاری جانب متوجہ ہو گیا اور تم کو رابعہ کی جگہ دیکھنے لگا۔ پھر تمہاری معصومیت نے مجھے خرید لیا اور میں نے تمہیں حقیقی اولاد مان لیا۔ انہوں نے مجھے اعلیٰ تعلیم جرمنی سے دلوائی تھی اور اپنا بزنس میرے نام کر دیا۔ وہ دن میرے لیے بہت خوشی کا تھا جب میں نے ڈگری لینی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر آئی اور ان کو پکارنے لگی کہ آپ نے پیر کے روز میرے ساتھ چلنا ہے، مجھے ڈگری ملنے والی ہے۔ لیکن سارے گھر میں ڈھونڈنے پر انہوں نے میری کسی پکار کا کوئی جواب تک نہ دیا۔ تو میں نے کہا، بیڈ روم کی کھڑکی میں جھانکا اور میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ فرش پر اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی۔ میں اس کے ذریعے جب اندر گئی تو کسی نے ان پر فائر کیا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ انکل کا دشمن آخر کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کاروباری معاملات میں مجھے شامل تک نہیں کیا تھا۔ ان کی آخری رسومات کو ادا کرنے کے بعد میں بالکل تنے تنہا ہو گئی تھی۔ ان کے قتل کا کیس چلا تو معلوم ہوا کہ قاتل ایک معمولی چور تھا جو چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا، پر اس سے قتل ہو گیا۔ اب اس گھر میں میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ ان کا بزنس وائنڈ اپ کرنے میں مجھے سال لگ گیا۔ میں چاہتی تھی کہ پاکستان جا کر اپنے عزیزوں کو تلاش کروں، وہ شہر جس کی پہچان بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان سے، آج اسی سمت پرواز کرنا تھا۔ ایئرپورٹ پر ابو کے دوست انکل رفاقت آئے تھے، جنہوں نے ہر قدم پر میری مدد بھی کی اور میری رہنمائی بھی کی تھی۔ جب میں لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو ایک ٹھنڈک کا احساس میری رگوں میں سرایت کر گیا کہ ایک مدت سے بچھڑا ہوا مجھ سے پردیسی وطن کی سرزمین پر میں تو پلٹ کر لوٹ آئی تھی۔ شہر آنکھوں کے بالکل سامنے تھا، ہرا بھرا، مگر گھر ابھی تک نگاہوں سے اوجھل تھا۔ یہاں پہنچ کر میں اپنی دوست نسرین کے چاچا اسلم کے گھر گئی۔ انہوں نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ پھر ان کے ہمراہ میں نے سارا شہر چھان مارا۔ وہ گھر، وہ حویلی نہ جانے کہاں واقع تھی۔ اپنے آباء و اجداد کے گھر کی تلاشی میں
مجھے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور جو پاپڑ بیلنے پڑے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ آخر ایک دن جب میں چچا اسلم کے ہمراہ شہر سے باہر کی طرف سے گزر رہی تھی، سامنے مجھے اپنی حویلی نظر آ گئی جس پر موٹا سا تالا پڑا ہوا تھا اور تختی پر نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے حویلی کے اندر جا کر آواز دی، دادی، تایا، چچی، تائی، آپ سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ مگر میری آواز ویرانی سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی، کیونکہ وہاں پر کوئی جواب دینے والا موجود نہ تھا۔ جس جوش و خروش سے میں یہاں آئی تھی، اس طرح افسوس کے ساتھ حویلی سے بھی باہر آ چکی تھی۔ مسجد کے باہر ایک بوڑھے نظر آئے۔ وہ کہنے لگا، بیٹی، کہیں باہر سے آئی ہوئی لگتی ہو، کسی کی تلاش ہے تمہیں؟ یہ حویلی تو کافی عرصے سے غیر آباد ہے۔ میں پہلے یہاں کچھ عرصے تک چوکی داری کرتا رہا، مگر اب مکین نہیں آتے تو میں چوکی داری کس لیے کرتا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، دادی جان اور بڑی اماں۔ وہ تو تبھی چل بسی تھی جب ان کے چھوٹے بیٹے کار کے حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان کی بیگم اور بچی بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے۔ باقی دونوں بھائی کچھ عرصہ صلح سے رہے، پھر جائیداد کی خاطر آپس میں خوب جھگڑا چلا اور ان پر مقدمے بھی ہوئے۔ بڑے صاحب تو پتہ نہیں کہاں منتقل ہو گئے، اور دوسرے والے بھائی حسیب جس جگہ رہتے ہیں، البتہ وہاں کا مجھے پتہ ہے۔ اپنوں کا پتہ ملنے پر میں نہال ہو گئی۔ اب آنکھوں میں بھی میرے ایک امید سی جاگی تھی۔ میاں انکل کے ساتھ حسیب چاچا کے گھر کی سمت میں رواں دواں تھی۔ میں نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دروازے پر بیل دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا کہ لندن سے حسیب کی کوئی رشتہ دار ملنے آئی ہوں۔ تبھی ملازم نے مجھے لے کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے تایا جان اور تائی آئے۔ میں نے ان کو دیکھ کر پہلے روز سے لے کر یہاں تک آنے کی تمام روداد سنا ڈالی۔ وہ مجسم حیرت بنے یہ داستان سنتے رہے۔ تائی سے پتہ چلا کہ احمد اور دانیال اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ ہنا کی شادی ہو گئی۔ عائشہ میڈیکل میں پڑھ رہی ہے۔ اس دن رات گئے تک باتیں ہوئیں اور مجھے گیسٹ روم میں سلا دیا گیا۔ اگلی صبح میں خوشی خوشی اٹھی۔ میرا ذہن کافی حد تک ہلکا پھلکا ہو چکا تھا، جیسے میں نے دوسرا جنم لے لیا ہو۔ مجھے میرے بچھڑے ہوئے سب اپنے مل گئے تھے اور میں ان کزن سے ملنے کے لیے بہت بے تاب ہو رہی تھی جو تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں ملک سے بھی باہر گئے ہوئے تھے۔ ناشتے کی میز پر ہی میری خوشی نے دم توڑ کے رکھ دیا، کیونکہ تایا اور تائی کے تیور مجھے بدلے بدلے سے محسوس ہوئے۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، لیکن پھر میں ان سب کی باتوں کو سمجھ گئی کہ یہ لوگ تو مجھ پر شک کر رہے ہیں، مجھ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے ان کو میری باتوں کا یقین نہ آیا ہو۔ حالانکہ میں نے انہیں دادی اور امی ابو کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں جو مجھے یاد تھیں، مگر وہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ تایا نے پولیس کو فون کر دیا اور میرے پاسپورٹ طلب کیے۔ میں نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ رابعہ نام مجھے انکل نے اپنی بیٹی کی وجہ سے دیا تھا، ورنہ میں صدف ہی ہوں، مگر ان کو یقین نہ آیا۔ تبھی تائی بولی، تم اگر صدف ہو تو بھی کیا ہوا، ہم تم کو عادل کی بیٹی نہیں مانیں گی۔ وہ مر گیا تو اس کی وارث بھی مر گئی، اب تمہیں اپنے رشتہ دار ماننے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر اب تم خود کو صدف ثابت کرنا ہم کو کوئی پتہ۔ تم گاڑی کے حادثے میں اپنے والدین کے ساتھ دریا برد ہو چکی ہو، نہ ان کی لاشیں ملیں اور نہ تمہاری۔ ہم نے یہ بات سچ بھی مان لی۔ تم عادل کی بیٹی ہو تو ہمیں جائیداد میں تم کو بھی حصہ دینا پڑے گا۔
میں نے ان سب لوگوں کی سے ہم نے قسمیں کھائیں کہ مجھے جائیداد حاصل کرنے کی کوئی چاہ نہیں ہے، مجھے تو اپنے چاہیے، آپ لوگ اور آپ کے بچے جن کے ساتھ میرا بچپن گزرا، میں صرف اور صرف ان سے ملنے آئی ہوں، مگر ان پر میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، میں اپنے ملک میں غیر محفوظ ہو گئی، میرے اپنے ہی میرے خلاف گواہی دینے لگے، تو میں نے رابعہ بنے رہنے میں ہی عافیت سمجھی، میں اس چکر میں نہ پڑتی، اپنوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا اسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی۔ ابھی میں ایئرپورٹ پر پہنچی ہی تھی جب مجھے اپنا کزن سلمان مل گیا، اس نے نہ جانے مجھے کیسے پہچان لیا، یا پھر اس کی ماں نے ساری حقیقت اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ تبھی وہ ایک دن میں پاکستان لوٹ آیا، مجھ سے ایئرپورٹ پر ملا تو معذرت کرنے لگا اور ماں باپ کے رویے کی مجھ سے معافی بھی مانگنے لگا۔ میں ان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے سبھی کزن سے ملنے کی مجھے بہت چاہت تھی، میں ان کے ساتھ ویسی زندگی کو گزارنا چاہتی تھی جیسے ہم لوگ اس حویلی میں گزارا کرتے تھے۔ اس نے مجھے سمجھایا تو میں اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ چھوٹے چاچا کے گھر پر لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھے سلمان کے ساتھ دیکھا تو بہت زیادہ غصہ ہونے لگے اور سلمان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ تبھی سلمان ان دونوں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ ان تینوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی کہ وہ لوگ مجھے اپنے گھر رکھنے کو تیار ہو گئے۔ چاچی کی تو ٹون ہی بدل گئی تھی، وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور مجھ سے ایسے پیار جتا رہی تھی جیسے پہلے دن جتایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر ان سب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اچانک سلمان کا اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر واپس پلٹ کر پاکستان آ جانا اور پھر چچی کا رویہ بالکل بدل جانا سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں پورا ہفتہ چاچا کے گھر رہی۔ ان دنوں چاچو اور چاچی دونوں نے مجھ سے اتنا پیار جتایا کہ میں اپنوں کے ملنے کی ایک الگ ہی خوشی کا احساس سے ہمیشہ میں دو چار رہتی۔ سلمان اور میری آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی، ہم کھانا کھانے سے لے کر باہر جانے لگے، بلکہ چچی خود مجھ سے کہتی کہ تم اور سلمان باہر گھوم پھر آؤ۔ ہم بھی رات گئے تک باہر رہتے۔ سلمان نے مجھے لاہور کا چپا چپا دکھایا تھا۔ میں سلمان کے سنگ بہت سے خواب بن چکی تھی۔ ایک روز رات کے کھانے کے بعد چچی جان کہنے لگی، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، میں نے تمہارے تایا اور تائی کو دعوت پر انوائٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، تمہیں سلمان کیسا لگتا ہے؟ کیا تم اس کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتی ہو؟ یہ بات سن کر شرم سے میرے گال لال ہونے لگے۔ میں نے چچی کی بات پر اپنا سر جھکا دیا۔ ان کو ان کا جواب مل گیا تو وہ خاموشی کے ساتھ میرے کمرے سے چلی گئی۔ چچی نے تائی امی کو اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے بلایا تھا، لیکن جب انہوں نے میری کہانی سنی اور انہیں میری جائیداد کے بارے میں علم ہوا تو ان کی نیت ہی بدل گئی۔ اب دونوں چاچا میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو ان سب کی باتوں کو سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ بڑے تایا بچپن سے ہی مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ بچپن میں ہمارے ہاں ایسا تھا کہ رشتے طے کر دیے جاتے تھے اور بڑی اماں جان نے بھی میرا رشتہ تایا کے بیٹے سے طے کر ہی دیا تھا، لیکن اب میں چاچا کے بیٹے سلمان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ دونوں چاچا میرے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے لگا اگر میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تو پھر میں اپنوں کو کھو دوں گی، کیونکہ میں کسی ایک چاچا کے بیٹے سے شادی کر سکتی تھی۔ جب دوسرے کو انکار ملنا تھا تو سب ظاہر ہے وہ مجھ سے ناراض ہی ہو جاتے
اور ممکن ہے کہ وہ کبھی بھی مجھ سے بات چیت کرنا پسند نہ کرتے۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ میں ان دونوں کو کیا جواب دوں۔ تبھی میں نے دونوں سے وقت مانگ لیا، کیونکہ میں کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو ایک عجیب سے مسئلے میں پھنس چکی تھی۔ ڈر تھا کہ چاچا مجھ سے کہیں ناراض ہی نہ ہو جائیں، اور میری مہلت مانگنے پر سلمان تو مجھ سے مکمل طور پر ناراض ہو چکا تھا۔ مجھے نہ تو دن کو چین پڑتا تھا، نہ رات کو سکون ملتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ بزنس کے معاملات مجھے الگ طے کرنے پڑتے تھے۔ ہر طرف سے مجھے پریشانی ہی پریشانی مل رہی تھی۔ ان دنوں میں نے اپنے مینیجر کے کہنے پر بزنس پر توجہ دینا شروع کر دی۔ دونوں چاچا مجھ سے بے حد ناراض ہو گئے تھے اور مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں ان سب کو یاد کرتی اور روتی رہتی تھی۔ ان دنوں سلمان نے کسی یورپی لڑکی سے شادی کر لی۔ سلمان کا پتہ کرنے کے بعد بڑے تایا اب میرے سر ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم میرے بیٹے سے شادی کرو، لیکن میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنوں کے دور ہونے سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں نے عمر لاوارثوں کی طرح گزاری تھی۔ اب نہیں چاہتی تھی دوبارہ میں کوئی ایسی زندگی گزاروں جہاں میرے مرنے کے بعد میرا کوئی ولی وارث بھی میرے ساتھ موجود نہ ہو۔ میں نے سوچ لیا کہ ایسے سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ میں نے دونوں چچاؤں کو جواب دے دیا اور اپنی پسند سے میں نے ثاقب سے شادی کر لی۔ وہ میرے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ پر کام کاج کر رہے تھے۔ بظاہر تو ان میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں تھی۔ شادی کے بعد کے 2 سال کسی سنہری پلوں سے کم نہیں تھے۔ وہ مجھے آفس نہ جانے دیتے اور انہوں نے بزنس کا سارا بوجھ اپنے ان ناتواں کندھوں پر سنبھال لیا۔ میں تو بہت خوش تھی کہ مجھے اتنے اچھے اور ذمہ دار شوہر ملے ہیں۔ ایک روز میں کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہاں میرا ایک سوٹ بھی موجود نہیں تھا۔ میں جلدی سے اپنے شوہر کو کال کی اور انہیں ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ کب سے تم وہی کپڑے پہن رہی ہو، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ تمہیں میں شاپنگ کرنے کے لیے لے جاؤں، لیکن آج میں جو سوٹ لاؤں گا اب سے تم وہی سوٹ ہی پہنو گی۔ تم اتنی سادہ رہتی ہو، لگتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری اور میری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے ان کی بات مان لی اور میں پھر شدت کے ساتھ ان کا انتظار کرنے لگی۔ ثاقب ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ اس کاروبار پر لگا دیا تھا، اس لیے وہ کاروبار کے معاملے میں کوئی بھی اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سارے معاملات ایک طرف اور کاروبار ایک طرف۔ جب وہ آفس ہوتے تو صرف بزنس پر ہی توجہ دیا کرتے تھے۔ میں انہیں کال کرتی رہتی لیکن وہ اٹینڈ نہ کرتے۔ کئی روز ان کو بتائے بغیر میں آفس گئی تو ان کو اتنی توجہ سے کام کرتا دیکھ کر بغیر کچھ بولے پلٹ کر گھر آ گئی۔ رات کو میرے شوہر آئے تو ان کے ہاتھوں میں بہت زیادہ شاپنگ بیگز تھے جن میں کام سے بھرے کپڑے تھے۔ وہ اتنے زیادہ بھاری تھے کہ میں حیرت کے ساتھ اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میری خاطر تم یہ کپڑے پہن لو۔ میں انہیں منع کرتی رہی، انہیں روکتی رہی کہ میں ایسے کپڑے ہرگز نہیں پہنتی۔ مجھے ایسے کپڑے پہننا بالکل پسند نہیں ہے کیونکہ یہ میرے بدن کو چبھتے ہیں اور مجھے ان کپڑوں کو دیکھ کر خارش ہونے لگتی ہے۔ بس میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ تم کوئی اور کام بے شک مجھ سے کروا لو مگر یہ کرنے کو مت کہو۔ لیکن میرا شوہر تو میری یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔
آخر کار اس کی خوشی کے لیے میں نے وہ کپڑے اپنے وجود پر زیب تن کر لیے۔ میں تیار ہو کر آئی تو وہ بہت خوش ہوا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ تبھی اس نے ایک اور حکم میرے اوپر جاری کر دیا، کہنے لگا ابھی میری بہن تمہیں لینے آئے گی، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، تم نے اور کچھ نہیں کرنا، جیسے میری بہن کہتی جائے ویسے کرو۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید میری سالگرہ ہے تو وہ میرے لیے کوئی سرپرائز پلان کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنی نند کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ میری نند نے میری آنکھوں پر کپڑا باندھا اور پھر مجھے گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے وہ کہاں لے کر جانے لگی۔ ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو اتنا زیادہ شور تھا کہ مجھے اپنی نند کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری نند شادی شدہ تھی، اس کا نام سمیہ تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے مجھے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے پا رہا تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ البتہ میرے کان متحرک تھے، میں باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میری نند نے میرا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میری نند مجھے پکڑ کر جانے کہاں لے جانے لگی جہاں بالکل بھی شور نہیں تھا۔ ایسا ہوکا عالم تھا کہ سانس لینے کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں نے زور زور سے اپنی نند کو بلانا شروع کیا تو وہ کہنے لگی میں آپ کے پاس ہی ہوں، بلکہ بھیا آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ کو آنکھوں سے پٹی اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آنکھوں سے پٹی اتار دینا چاہتی تھی لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بھی بات میری نند کو بری لگے۔ اپنا خاندان تو میں چھوڑ چکی تھی، اب اپنے شوہر کا خاندان میں کسی صورت نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایک بڑے خاندان کی خواہش مند تھی جہاں انسان کو ہر رشتہ میسر ہو، اس لیے میں خاموشی سے کھڑی رہی۔ تبھی میرے شوہر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے آج تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب ہم دونوں اس خوبصورت رشتے کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں اور آج کی رات ہم اسی ہوٹل میں گزاریں گے۔ تم پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہیں پٹی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ میرے شوہر میرے پاس ہیں۔ میری نند وہاں سے جا چکی تھی۔ ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں کیسے یہاں آئی اور رات کو کیا ہوا تھا، میں یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ زیادہ ذہن پر زور ڈالتی تو سر میں درد ہونے لگتا، چکر آتے۔ سر کے ساتھ میں اٹھی تو میرے شوہر کمرے میں موجود نہیں تھے۔ ملازمہ کمرے کی صفائی کیے جا رہی تھی۔ میں اٹھی اور کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی تو لڑکھڑا گئی۔ ملازمہ جلدی سے دوڑ کر میری جانب آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں اس سے کہنے لگی کہ جلدی سے مجھے پانی کا ایک گلاس دو، میرا سر بہت برے طریقے کے ساتھ چکرا رہا ہے، میں کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی۔ میری بات سن کر ملازمہ جلدی سے پانی کا گلاس لے آئی۔ پانی پینے کے بعد کچھ طبیعت سنبھل گئی۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو کال کی تو ان کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ رات کو کیا ہوا تھا، لیکن میرے شوہر کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی تاکہ فریش ہو جاؤں۔ ابھی میں اٹھ کر واش روم جانے لگی تھی جب ملازمہ کہنے لگی سر ثاقب کے کوئی مہمان آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھی اور جیسے کھڑی تھی ویسے ہی دوپٹہ میں سر پر جماتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی۔
وہ تقریباً کوئی 60 سے 65 سال کا بوڑھا آدمی تھا جو ایک بریف کیس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کرتے ہوئے مجھ سے اپنا ہاتھ بھی ملانا چاہا تو میں حیرت کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بغیر اس سے اپنا ہاتھ ملائے دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ اسے میرا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا، وہ کافی شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور ہم بات کی طرف آئی کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ لوگ کل رات کو میرے بیٹے کی پارٹی میں آئے لیکن اپنے حصے کی یہ رقم لانا بھول گئے۔ میں نے سوچا کیوں نہ خود آ کر آپ کو دے دوں، آپ نے آخر اتنی بڑی قربانی دی ہے، کچھ تو آپ کو اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ اس کی باتیں اتنی معنی خیز تھیں اور وہ جو سر سے پاؤں تک مجھے گھور رہا تھا، مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، میرے شوہر ہڑبڑائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور آتے ساتھ ہی زور سے اس آدمی کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا، کامران صاحب، آپ کو میرے آفس میں آنا چاہیے تھا لیکن آپ تو میرے گھر تک ہی چلے آئے۔ مجھے اطلاع تو کر دی ہوتی، ایسا بھی آپ کو کیا کام تھا جو آپ مجھ سے رابطہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر نے اس آدمی کو زور سے گلے لگایا۔ اس آدمی کی رنگت بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب وہ ہمارے گھر آئے تو میرا شوہر گھر میں موجود ہو۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے عجیب تاثرات کو میں نے بہت محسوس کیا تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی پیسوں کا بریف کیس رکھ کے وہاں سے جانے لگا، میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کی طرف بڑھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں فی الحال بہت مصروف ہوں، ایک بہت اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں، جب میں گھر آؤں گا تب بات کریں گے۔ ان کو پتا تھا کہ میں ان سے سوال و جواب ضرور کروں گی، اس لیے انہوں نے مجھ سے اپنی جان کو چھڑواتے ہوئے یہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، جبکہ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات گردش بھی کرنے لگے تھے۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جسے زمانے کی سمجھ بوجھ بالکل نہ ہو۔ میں جانتی تھی کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن میں اپنے شوہر پر شک کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس برے طریقے سے ہو رہا تھا۔ رات کو پھر میرے شوہر نے مجھے بلایا اور میرے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھما دیے۔ کہنے لگے، پارلر والے تمہیں تیار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اچھے سے تیار ہو جانا۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری بیوی ہو، تم نے بہت بڑی مشکل میری آسان کر دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے ماتھے پہ پوسا دے کر کمرے سے جانے لگا۔ تبھی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں بہت تھک چکی ہوں اور بور ہو رہی ہوں، کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ میری بات پر میرے شوہر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، فکر مت کرو، ہم باہر گھومنے ہی جا رہے ہیں، تم اچھے سے تیار ہو جاؤ، بس جیسے کل ہوئی تھی بالکل ویسے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر کمرے سے چلے گئے، کیونکہ پارلر والی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے اتنے اچھے طریقے کے ساتھ تیار کیا کہ آئینے میں خود کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گئی۔ میں واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کسی بھی چیز کی کمی موجود نہیں تھی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھے جا رہی تھی جب ایک بار پھر میری نند تیار ہو کر میری طرف بڑھی اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ میں کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بھابھی آپ کے لیے بھیا نے کوئی سرپرائز پلان کیا ہے اور جب تک وہ نہ بولیں تب تک آپ کو پٹی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔
میں نے سر جھٹکا اور اپنی نند کا سہارا لے کر چلنے لگی۔ ایک بار پھر وہ مجھے کسی پارٹی میں لے گئی۔ ہر طرف شور ہی شور تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک گھور رہے ہیں۔ عجیب سی آوازیں میرے کانوں تک رسائی کیے ہوئے تھیں۔ مجھے بے حد عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن میرے ساتھ میری نند بھی موجود تھی۔ مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کافی دیر شور کے بعد مجھے پھر اسی کمرے میں لایا گیا جہاں بالکل خاموشی تھی۔ تبھی میرے شوہر کی آواز مجھے سنائی دی۔ میرے شوہر کے آتے ہی میری نند پھر سے وہاں سے کہیں دور چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ تم مجھے یہ روز روز کہاں لے کر آ جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا، آج کوئی سوال نہیں، جیسے میں کہتا ہوں تم ویسے کرو۔ تم میری بیوی ہو اور تمہارا فرض ہے کہ میرا ہر کہا بنا کسی سوال و جواب کے مانو۔ ان کے لہجے کی تلخی محسوس کرتے ہوئے میں تو چپ ہو گئی، اور پھر ایک اور رات گھر سے باہر ہم نے ہوٹل میں گزار دی۔ رات کو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں میرے علاوہ کوئی شوہر نہیں بلکہ کوئی اور موجود ہے۔ مجھے بہت عجیب لگا، لیکن پھر میں اتنی گہری نیند میں چلی گئی کہ مجھے کسی بھی چیز کی خبر نہ ہو سکی۔ جب اگلی صبح آنکھ کھلی تو ایک بار پھر میں گھر میں موجود تھی۔ اگلے روز سارا دن میں سوتی رہی۔ رات کو آنکھ کھلی تو میرے شوہر کمرے میں موجود تھے، اور ایک بار پھر میری نند بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ ہی موجود تھے۔ میں نے سوچا ان سے پوچھ کر ہی میں رہوں گی کہ وہ دونوں مجھے کہاں پر لے کر جاتے ہیں اور میری آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ دیتے ہیں۔ میں ان سب لوگوں کی طرف بڑھی تو وہ دونوں کسی ڈیل کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموشی مجھے بہت زیادہ چبھی تھی۔ مجھے لگا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اگر میں ان سے پوچھوں گی تو یہ لوگ مجھے حقیقت ہرگز نہیں بتائیں گے۔ اس سے اچھا ہے کہ میں اس سے پوچھوں نہیں، بلکہ جب یہ لوگ مجھے وہاں لے کر جائیں گے تو میں اپنی آنکھوں کی پٹی کھول دوں گی تاکہ میں جان سکوں کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے کر جاتے ہیں۔ تبھی میں چپ چاپ تیار ہونے کے لیے بیٹھ گئی۔ میری نند مجھے میک اپ کرنے لگی۔ میں نے کالے کلر کی ساڑی زیبتن کر رکھی تھی۔ میرے شوہر اور میری نند سارا بزنس سنبھالتے تھے، کیونکہ کافی عرصے سے میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں آفس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میری جگہ پر سارے فرائض میری نند سر انجام دے رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج کل میرے آفس میں کیا چل رہا ہے۔ میں ہر چیز سے انجان، جیسے میرے شوہر اور نند مجھ سے کہتے جاتے میں ویسے کے ویسے ہی سب کچھ کرتی جاتی۔ جیسے ہی وہ لوگ مجھے پھر اس شور والی جگہ پر لے گئے، میں نے اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی پر پہلے سے ہی سراغ کر دیا تھا۔ معلوم بھی نہیں پڑ رہا تھا کہ مجھے سب دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی جس میں ملک کے سارے نامور بزنس مین شامل تھے۔ مجھے ہمیشہ کی طرح ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا تھا۔ میری آنکھوں پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ کافی دیر پارٹی میں مصروف رہا۔ دھیرے دھیرے سبھی کے سبھی مہمان وہاں سے جانے لگے۔ میرا شوہر اور نند بھی لوگوں سے مصافحہ کرتے رہے۔ جب ان لوگوں نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا تھا، میرے کئی جاننے والے بھی اس پارٹی میں موجود تھے، لیکن وہ مجھ پر لگے ماسک کی وجہ سے مجھے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ تبھی جب سارا پارٹی ہال خالی ہو گیا تو میری نند، میرے شوہر اور وہی آدمی جس کا نام میرے شوہر اس دن گھر پر کامران صاحب لے رہے تھے، وہ میری جانب بڑھے۔ میری نند نے میرا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے وہ مجھے ایک بنگلے میں لے گئی۔
میری نند وہاں سے چلی گئی۔ تبھی میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ دلہن کے کمرے کی طرح سجا ہوا کمرہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا شوہر آخر مجھے یہاں کیوں لے آتا ہے، لیکن آج ان تمام رازوں سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ تبھی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، مجھے بیڈ پر بٹھایا اور پھر خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ بوڑھا آدمی کامران کمرے میں داخل ہوا اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے گندی بدبو آ رہی تھی، شاید اس نے شراب پی رکھی تھی۔ اپنے شوہر کو کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھ کر میری گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا جائے گا، یعنی ہر رات جس کے ساتھ میں رات گزارتی تھی وہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرا دماغ پھٹنے لگا۔ تبھی وہ کامران میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے زور سے اسے دھکا دے مارا، اپنی آنکھوں سے پٹی اتار ماری اور میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب اس آدمی نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہارے شوہر کو اس سب کے لیے کروڑوں روپے کی رقم ادا کی ہے۔ تمہارا شوہر تو ساری رقم ڈبو چکا تھا، اب وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے اسے رقم چاہیے تھی جو اسے میں نے دی ہے۔ اگر تم آج یہاں سے گئی تو تمہیں وہ رقم نہیں ملے گی اور پھر تم لوگ سڑک پر آ جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت بڑا دھچکا لگا تھا، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے زور سے اس آدمی کا ہاتھ جھٹکا اور پھر بھاگتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ دروازہ کھول کر میں جیسے ہی باہر نکلی، میرا شوہر سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اس طرح باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر وہ تو گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میں اندر آنے والا ہی تھا، لیکن اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں تو بہت غصے میں تھی۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ اسے کہنے لگی کہ مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے۔ تبھی میرے شوہر تھپڑ پڑنے کی وجہ سے طیش میں آ گیا۔ مجھے کمرے میں دھکا دے کر اس نے باہر سے کمرے کو لاک لگا دیا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آدمی کامران کہنے لگا، جب 2 دن تم نے میرے ساتھ گزار لیے ہیں تو اب تو آخری رات ہے، اب کیوں بہانے بنا رہی ہو؟ تبھی میں اس سے گڑ گڑا کر التجا کرنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھ سے یہ کام کروانے والا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اب کیا میں تمہارے والد کا نام جان سکتا ہوں؟ جب میں نے اسے اپنے والد کا نام بتایا تو وہ آدمی سکتے میں آ گیا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ کہنے لگا، تمہارا باپ اور میں بہترین دوست تھے، مجھے نہیں معلوم کہ بے دہانی میں تمہاری عزت کا دشمن بن گیا، لیکن تم نے ثاقب سے شادی کیوں کی؟ کیا تم اس کی حقیقت نہیں جانتی ہو؟ وہ تو کئی نکاح کر چکا ہے اور اپنی بیویوں کو بزنس کے نام پر وہ استعمال بھی کر چکا ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ تم مراد کی بیٹی ہو تو میں کبھی بھی تمہیں اس گناہ سے نہ دیکھتا۔ یہ تو ثاقب نے مجھے مجبور کیا ہوا تھا، میرے پاؤں تک پڑنے کو تیار ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم پریشان مت ہو، میں تو روزانہ نشے میں اتنا دھت ہوتا تھا کہ آتے ساتھ ہی مجھے نیند آ جاتی تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا جو تم سوچ رہی ہو بیٹا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ نشے کی شدت سے بھی ہوش ہو گئے، جبکہ میں ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے دروازہ کھول دیا اور پھر مجھے پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ تبھی پولیس کا سائرن بجا اور پھر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا
کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں، دیکھنا تو میرے پاؤں میں گر کر معافیاں مانگو گی اور اس موقع کو کوسو گی جب تم نے میرے خلاف جا کر ایف آئی آر درج کروائی۔ کچھ عرصے بعد وہ کیس ختم ہو گیا، میرے شوہر کو پھانسی کی سزا ہوئی اور مجھے طلاق ہو گئی۔ تایا ابو اور چچا جان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ان دونوں نے دولت کے کھو جانے پر مجھ سے سارا منہ موڑ لیا۔ میں پاکستان چھوڑ کر ایک بار پھر لندن آ گئی اور یہاں پر اپنا کاروبار شروع کیا اور قسم کھا لی کہ کبھی بھی پاکستان واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گی۔ میرے اپنوں نے مجھے اتنے دکھ دیے تھے کہ اب میں کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔